السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ان کی ماں کی ہی تربیت کا اثر تھا کہ ان کا بیٹا صرف محدث ہی نہیں بلکہ سید المحدثین کہلایا۔ جزیرہ علم کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام اسماعیل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 13 شوال 194 ہجری میں بخارا شہر میں ہوئی۔ امام بخاری کے والد کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے امام بخاری کی تربیت آپ کی والدہ محترمہ نے کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ ایک خدا ترس اور عبادت گزار خاتون تھی۔ یہ ان کی ہی تربیت کا اثر تھا کہ ان کا بیٹا صرف محدث ہی نہیں بلکہ سید المحدثین کہلایا۔ 10 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مکتب کی تعلیم مکمل کر لی۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کا علم حاصل کرنے کا شوق پہلے سے ہی تھا، اس لیے آپ بخارا شہر میں علوم القرآن الحدیث کے مختلف مراکز میں شرکت کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا کے محدثین سے علم حاصل کرتے ہوئے ذخیرہ حدیث کو محفوظ کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا کے بہت سے محدثین کی کتابیں زبانی یاد کر لیں۔ یہ سارا علم آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہر بخارا ہی سے حاصل کر لیا تھا۔ ابھی تک آپ رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کے حصول کے لیے کوئی سفر نہیں کیا تھا۔ بخارا کے علمی مراکز میں حدیث کا علم حاصل کرتے کرتے مزید 6 سال گزر گئے۔ 210 ہجری میں جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 16 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو اپنے ساتھ حج پر لے گئی۔ پھر آپ نے اپنی والدہ محترمہ کی اجازت سے مکہ مکرمہ میں ہی سکونت اختیار کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں 2 سال قیام کیا۔ 212 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں 4 سال تک قیام کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 1000 سے زائد استادہ کرام سے احادیث سماعت کی ہیں اور تمام احادیث اور راویوں کے احوالات انہیں یاد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غیر معمولی حافظے کے مالک تھے۔ ان کے ایک ہم اثر حاشر بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ بصرہ میں قیام کے دوران میں اور امام بخاری رحمۃ اللہ اکٹھے ایک درس میں جایا کرتے تھے۔ سب لوگ احادیث لکھتے رہتے تھے مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف سنتے تھے، لکھتے نہ تھے۔ کچھ دن بعد میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے احادیث نہ لکھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے اب تک لکھا ہے لے آؤ اور مجھ سے زبانی سن لو۔ میرے پاس 15,000 سے زائد احادیث لکھی ہوئی تھی۔ یہ ساری احادیث انہوں نے مجھے اپنی یادداشت کے بل بوتے پر اتنے اہتمام سے سنائیں کہ بعض مقامات پر مجھے اپنی کتابت کو درست کرنا پڑا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث کی کتب کا مطالعہ کر کے اپنے علم حدیث میں خوب اضافہ فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے امت کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کی ایک مختصر مگر جامع کتاب لانے کا پختہ ارادہ کیا۔ احادیث کے متن اور ان کی اسناد کی تحقیق مکمل کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ میں اس کتاب کو حتمی شکل دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے علاوہ بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ 30 رمضان المبارک 256 ہجری میں 62 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی۔ عید کے روز نماز ظہر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خرتنگ نامی بستی میں دفن کیا گیا۔